بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملاتی مالیہ کورس میں گزشتہ کلاسز سے ہم نے شرکت کے موضوع کے بعد مزاربت کا موضوع شروع کیا تھا، اور مزاربت کے موضوع میں ہم نے تقریباً پہلے 10 پوائنٹ پڑھ لیے تھے، یہاں تک 9 پوائنٹ، اور آج جو ہے یہ 2-3 پوائنٹ یا 2-3 باتیں رہتی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے ایک تو نمبر 11 پہ توقیتی مزاربت، اور نمبر 12 پہ مزاربت کا اختتام، اور نمبر 13 پہ مزاربت کے کچھ عمومی ضوابط، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک توقیتی مزاربت کی بات ہے، توقیت باب تفعیل سے ہے نا، وقت یوقت توقیتا، یعنی کسی چیز کے لیے وقت بیان کر دینا، کسی چیز کو ٹائم کے ساتھ باندھ دینا، اس کو کہتے توقیت۔ توقیتی مزاربت کا کیا مطلب ہوگا کہ مزاربت کے معاملے کو کسی میعاد اور وقت کا پابند کر دینا، ٹھیک ہے، اتنے ٹائم تک رہے گا یا اس طرح، اس کو کہتے توقیتی مزاربت۔ توقیتی مزاربت یا مزاربت کے اندر ٹائم بتانا، ٹائم طے کرنا، اور مزاربت کو اس طرح ٹائم تک فکس رکھنا، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ آج کل اس کی 2 صورتیں وجود میں آئی ہے۔ پہلی صورت کا مطلب ہے انتہائی وقت متعین کر دینا، لاسٹ ٹائم بتا دینا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم آج سے مزاربت کا معاملہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو لاسٹ تاریخ ہے وہ ہے 1 جنوری 2024۔ 1 جنوری 2024 کو ہمارے مزاربت کا معاملہ خود بخود اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد ہی مزاربت کا کاروبار نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پہلا معاملہ۔ اب یہ ممکن ہے کہ 2024 کے 1 جنوری سے پہلے کوئی اور نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، بیچ میں نوٹس دے دے، 10-15 دن پہلے نوٹس دے دے، اور نکلنا چاہے تو نکل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ سب مکمل کاروبار کا اینڈ اور مکمل کاروبار کا خاتمہ 1 جنوری 2024 کو ہوگا، اس سے پہلے کوئی نکلنا چاہتا ہے تو نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اینڈ اور لاسٹ ٹائم بتانا۔ دوسری اس کی صورت ہوتی ہے لزوم کا وقت متعین کر دینا۔ کیا مطلب؟ ایسا کوئی ٹائم بتانا کہ بھئی اس ٹائم کے اندر کوئی بھی مزاربت کے کانٹریکٹ سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے بعد کاروبار جاری رہے گا، لیکن کوئی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ جو ٹائم بتایا جا رہا ہے دوسری صورت میں، یہ مزاربت کے خاتمے کا نہیں بتایا جا رہا، بلکہ یہ مزاربت کے لیے ایسا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزاربت کا عقد سے کوئی بھی پارٹنر نہیں نکل پائے گا، لازم ہوگا اس کو شامل رہنا، اس کے بعد پھر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں بتا دیں آپ کہ بھائی صاحب، آج ہم کانٹریکٹ شروع تو کر رہے ہیں مزاربت کا، لیکن 30 دسمبر 2022 تک کوئی بھی کانٹریکٹ سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ جو 1 سال اور 1 سال 1 مہینہ ہے، اس میں تو سارے پارٹنر کو مزاربت کو کانٹریکٹ میں ضرور رہنا ہے، کوئی بھی اس سے نہیں نکل سکے گا۔ ہاں، اس کے بعد کاروبار جاری رہے گا، اگر آپ لوگ جاری رکھنا چاہے تو رکھے، نہ جاری رکھنا چاہے تو نکل جائے، لیکن دسمبر 2022 تک کوئی نہیں نکلے گا، یہ شرط لگا دینا۔ یہ بھی توقیتی مزاربت ہے۔ تو توقیتی مزاربت کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2 صورتیں۔ اب اس کے بارے میں فقہا کی کیا رائے ہے؟ کیا مزاربت کے خاتمے کا کوئی ٹائم بتایا جا سکتا ہے اس طرح؟ پہلی صورت جو ہے، اور دوسری صورت، کیا مزاربت کو اس طرح ٹائم کے لیے لازم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں وقت تک لازم ہے، کوئی نہیں نکلے گا، یا نہیں؟ تو جو پہلی صورت ہے، اس کے بارے میں دیگر ائمہ ہے کہ ہاں تو گنجائش موجود ہے، لیکن فقہاء حنفیہ سے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جائز ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن جواز والی رائے کو علماء نے اختیار کیا ہے آج کل، اور دیگر علماء کی رائے بھی چونکہ یہی ہے، لہٰذا مزاربت کے لیے لاسٹ ٹائم بتایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت لزوم کا جو ٹائم ہے، اس بارے میں حنفیہ سے کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ حنفیہ کے ہاں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ کیا اس طرح مزاربت کو فکس کر کے بتانا اور متعین کر کے کہ بھئی فلاں تاریخ تک کوئی نہیں نکلے گا،
کیا یہ درست ہے؟ یعنی حنفیہ کے یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے. فقہائے حنابلہ کے ہاں باقاعدہ واضح طور پر اس کی اجازت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور معاصر فقہا نے بھی اس کی اجازت دی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ توقیتی مضاربت کی دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. توقیتی مضاربت کی دونوں صورتوں کی کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے. مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامک فقہ اکیڈمی جو جدہ ہے، انہوں نے اپنی ایک قرارداد ہے، اس میں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مضاربت کے لیے اس طرح مضاربت کو وقت کے ساتھ یوں تحدید کیا جا سکتا ہے. دونوں صورتوں کی اجازت دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ان کی جو قرارات ہے اس میں ایک قرار ہے، تو اس میں انہوں نے یہ قرار نمبر شاید 174 ہے، اس میں انہوں نے دونوں صورتوں کی اجازت دی ہے. بہرحال اب آتے ہیں مضاربت کا اختتام. مضاربت کے اختتام کی وہی صورتیں ہیں جو شرکت کے اختتام کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے شرکت میں پڑھا تھا نا، اگر کسی پارٹنر کا انتقال ہو جائے تو وہ نکل جائے گا ہے، کوئی پارٹنر پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا تو وہ بھی نکل جائے گا. کسی پارٹنر نے خود بخود کانٹریکٹ ختم کر دیا، نکلنا چاہے بشرطیے کہ یہ لزوم والا ٹائم نہ ہو تو وہ بھی نکل جائے گا، اس کی بھی شرکت ختم ہو جائے گا. یا سارے پارٹنر مل کر شرکت یا مضاربت کا کانٹریکٹ ختم کر دے تو ٹھیک ہے، ختم کر دے. تو یہ صورتیں ہیں مضاربت کے ختم ہونے کی. اور مضاربت کے ختم ہونے کے بعد کیا حکم ہوگا؟ وہی ہے جو ہم نے شرکت میں بتائی تھی کہ اگر مضاربت کا کاروبار ختم ہوا اور جو سامان ہے کاروبار کا وہ صرف اور صرف کرنسی کی شکل میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کرے آپ. مطلب جو انویسٹر ہوتا ہے رب المال، اس کو اس کے پیسے دے دے، باقی پروفٹ بچ جائے گا، اس پروفٹ کو آپس میں شدت اس کے مطابق تقسیم کر لے. اور اگر غیر نقد اثاثے بھی موجود ہے، جامد اثاثے اور ایسٹس موجود ہے تو اس کا کیا کرے؟ اس کو یا تو بیچ کر کرنسی میں چینج کرے اور آپس میں وہ کر لے، تقسیم کر لے کرنسی، یا اسی حالت میں تقسیم کر لے. دونوں صورتوں کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر شرکت کا اختتام. اچھا، مضاربت کے کچھ عمومی ضوابط ہیں. مثال کے طور پر ایک ضابطہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ الاصل فی المضاربۃ العموم والاطلاق. الاصل فی المضاربۃ العموم والاطلاق، کہ مضاربت میں اصل اصول کیا ہے؟ عموم اور اطلاق کا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انویسٹر یا رب المال نے کوئی پابندی نہیں لگائی مضارب پر، ٹھیک ہے، تو بس وہ مضارب پر ہر قسم کا کاروبار کر سکتا ہے. یہ مضاربت مطلقہ ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے مضاربت کی 2 قسمیں پڑھی تھی نا، مضاربت مطلقہ اور مقیدہ. یہ دیکھیے تو اگر کوئی کسی قسم کی شرط نہیں لگائی تو اصول یہی ہے کہ اس کو مطلق سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو الاصل فی المضاربۃ الاطلاق. اچھا، اسی طرح اچھا یہ ریکارڈنگ رہ گئی تھی بیچ میں. تو بہرحال یہ ہے مضاربت کے آخری ضابطے نا. ایک ضابطہ حکم الاجارۃ الفاسدہ، حکم الاجارہ نہیں، حکم المضاربۃ الفاسدہ، حکم الاجارہ، کہ بھئی مضاربت فاسدہ کا حکم اجارے کی طرح ہے. اور دوسرا ضابطہ، آخری ضابطہ ہے القراض لا يستحق الا بتمام العمل، کہ بھئی مضاربت میں استحقاق جو ہے وہ تب ملتا ہے جب عمل مکمل ہو جائے، جب مضارب عمل کر لے گا. تو معاملات کورس میں ہمارا اگلا جو موضوع ہے، موضوع نمبر 6، ٹھیک ہے، وہ ہے اجارہ، یعنی کرایہ داری، لیزنگ جس کو کہتے ہیں. ہمارا اگلا موضوع یہ ہے. لیزنگ اور اجارے پہ تفصیلی کتابیں موجود ہیں. اردو میں تو سب سے جامع کتاب ہمارے استاد ہے مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اردو میں چھپ چکا ہے، اسلامی قانونی اجارہ. وہ اردو میں اچھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی عربی میں بھی کئی کتابیں موجود ہیں. عبدالستار ابو غدہ کی ایک کتاب ہے الاجارہ عربی میں، تو وہ بھی ہے. بہرحال لیکن اجارہ کی جو ضروری تفصیلات ہے اور اجارہ کے جو اصل
مطلب بنیادی پارٹ ہے، اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو ہمارے سامنے تقریباً 10 چیزیں آتی ہیں جس سے ہم اجارہ کی جو بڑی بڑی اور بنیادی بنیادیں ہیں وہ سمجھ پائیں گے۔ ایک، اجارہ کا تعارف، نمبر 2 پہ اجارہ کا ثبوت، نمبر 3 پہ اجارہ کی اقسام، اجارہ کے ارکان، اجارہ کی شرائط، اجارت العمل کے اصول، ٹھیک ہے، پھر اجارت الاعیان کے اصول، اجارہ فاسدہ اور باطلہ، اختتامی اجارہ اور اجارہ کے عمومی ضوابط، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اور بنیادی موضوعات ہیں اجارہ کے، کرایہ داری کے، اس کو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اجارہ کا تعارف۔ اجارہ کے تعارف میں اجارہ کے تعارف میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے، ایک اجارہ کا مفہوم اور دوسرا کچھ اصطلاحات، ٹھیک ہے۔ اجارہ کا مفہوم کیا ہے؟ اجارہ کے لغوی معنی ہے کسی کو پناہ میں لینا، کسی کی حفاظت وغیرہ کرنا، اسی طرح کسی کو کوئی جزا اور بدلہ دینا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں لغت میں، ٹھیک ہے۔ فقہاء نے اس کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے: بیع منفعت معلومت باجر معلوم، بیع منفعت معلومت باجر معلوم، کیا مطلب ہو جائے گا؟ کسی معلوم منفعت کو معلوم اجرت کے بدلے میں بیچنا، یہ اجارہ ہے۔ منفعت کا کیا مطلب ہے؟ سروسز، کہ معلوم اور متعین سروسز ہے، اس کو آپ کسی کو بیچ رہے ہیں۔ اب وہ سروسز کس کی ہوگی؟ وہ سروسز انسان کی بھی ہو سکتی ہے، آپ ایک انسان کی خدمات اور سروسز حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ وہ مکان وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجارہ۔ اب کچھ اصطلاحات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اجارہ کی تعریف تو آپ کی سمجھ آ گئی۔ اجارہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجرت۔ اجرت کا مطلب ہوتا ہے مکان کا کرایہ، اور اگر انسان ہے تو اس کی تنخواہ اور سیلری، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ دوسری اصطلاح ہے آجر، الف مد آ کے ساتھ اور جیم اور را، آجر۔ آجر کا مطلب ہوتا ہے مالک مکان یا مالک کی دکان جو اپنی چیز جو ہے کسی کو اجارے پر دیتا ہے، تو جو اونر ہوتا ہے مالک، اس کو آجر کہتے ہیں، آجر۔ تیسری اصطلاح ہے ماجور، اس کو شیء مستاجر بھی کہتے ہیں، مستاجر، جیم پر زبر، ماجور یا مستاجر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس چیز کو کرایہ پر لیا جائے، جیسے مکان کو آپ نے کرایہ پر لیا تو مکان کیا ہے؟ ماجور یا مستاجر ہے۔ گاڑی آپ نے کرایہ پر لی تو گاڑی کیا ہے؟ ماجور یا مستاجر۔ نمبر 4 مستاجر، جیم پر زیر، مستاجر۔ مستاجر کا مطلب ہوتا ہے کرایہ دار، آسان میننگ میں، ٹھیک ہے۔ مستاجر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے فقہ میں، ایک کرایہ دار جو کسی سے مکان وغیرہ کرایہ پر لیتا ہے وہ بھی مستاجر ہے، اور اسی طرح اس آدمی کو بھی مستاجر کہتے ہیں جو لوگوں کو کرایہ پر رکھتا ہے، وہ جو اونر ہوتا ہے نا، باس، جو لوگوں کو اپنے پاس کس پہ رکھتا ہے؟ کرایہ پہ رکھتا ہے، تنخواہ پہ رکھتا ہے، تو وہ جو باس ہوتا ہے اس کو بھی مستاجر کہتے ہیں۔ تو مستاجر دو ہو گئے، عام کرایہ دار کو بھی کہتے ہیں اور وہ اونر کو بھی۔ مالک کا مکان نہیں، مالک کا مکان تو آجر ہے، وہ آدمی جو لوگوں کو کام وغیرہ کے لیے اپنے پاس کرایہ پہ رکھتا ہے سیلری پہ، اس کو بھی مستاجر کہتے ہیں، انسان کو جو مزدوری پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ ہے اجیر۔ اجیر، اجیر مزدور کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے والا، جاب کرنے والا، مزدور۔ جاب کرنے والے بھی تو مزدور ہے نا، مزدور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو صرف سڑک پہ کام کرے، ہر ایک بس مزدور، اجیر، ٹھیک ہے۔ اچھا،
ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں اجرت مثل، اس کو بھی سمجھیے آپ، ضروری ہے یہ اجرت مثل۔ اجرت مثل کا مطلب ہوتا ہے وہ کرایہ یا وہ تنخواہ جو کسی بھی جگہ اس جگہ پر معروف اور مشہور ہو، کسی انسان کا کرایہ جو وہاں پر عمومی طور پر دیا جاتا ہو، یا کسی مکان کا کرایہ کہ اس جیسے مکان کا وہاں معاشرے میں عمومی طور پر جو کرایہ دیا جاتا ہو۔ تو عام معاشرے میں جو کرایہ رائج ہوتا ہے اور جو سیلری رائج ہوتی ہے جو عمومی طور پر لوگ مقرر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجرتی مثل۔ ٹھیک ہے، یہ اصطلاحات ہے ضروری۔ اب ہم دیکھتے ہیں اجارے کا ثبوت نمبر 2۔ عقد اجارہ جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اسی لیے جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو فقہا کا اس بات پر اجماع بھی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جائز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ سورۃ القصص میں قرآن مجید میں ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، وہ جس میں نہیں یعقوب علیہ السلام کی جو دونوں، ہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کا، نہیں موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، معذرت، یعقوب علیہ السلام جو اپنی دو بیٹیاں جو ہیں وہ فرماتی ہے، وہ آیت کس طرح، ہاں قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس میں آتا ہے نا، واضح طور پر ہے نا، ہاں بالکل یہی ہے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ تو اس میں یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں یہی کہتی ہیں نا کہ بھئی ان کو کیا رکھ لیجئے۔ شعیب علیہ السلام کو جب وہ وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو آپ مزدور رکھ لیجئے، یہ مضبوط قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک جگہ کہتے ہیں نا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، وہاں پر بھی ہے آپ اس پر اجرت لیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں بھی دیگر جگہوں پر بھی ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ٹھیک ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر یہی ہے۔ اور یہ جو پیچھے واقعہ تھا نا وہ یا بنی تاجر ہو، اس میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، معذرت، شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ بہرحال تو قرآن سے مختلف آیات سے یہ ثابت ہے، اسی طرح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ بہت سارے احادیث میں آتا ہے، بس کہ جس میں آتا ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے جواز پر فقہا کا اجماع بھی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کے ثبوت کی بات ہے۔ اچھا، اجارے کی اقسام، بنیادی طور پر فقہا نے اجارے کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک اجارت العمل، اسی کو اجارت الاشخاص بھی کہتے ہیں، اجارت العمل یا اجارت الاشخاص۔ دوسری قسم اس کو اجارت الاعیان اور اجارت الاشیاء، یہ دونوں نام دیے گئے ہیں۔ بعض جگہ اعیان کے بجائے مفرد لفظ ہوگا تو اجارت العین ہوگا، تو اجارت العین آپ اس کو کہہ دیں، یا اجارت الاعیان کہہ دیں، اور یا اجارت الاشیاء، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم کو آپ انگلش میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ امپلائمنٹ، کیونکہ اس میں مردوں کو، کسی انسان کو مزدوری پہ رکھا جاتا ہے، تو اس کو اس کے لیے انگلش میں شاید یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے اس کے لیے امپلائمنٹ نہیں ہوتا، اس میں کسی چیز کو، کسی مکان کو کرایہ پر دیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو الگ نام دیا جاتا ہے لیزنگ، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اجارت العمل یا اجارت الاشخاص، اس کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کو مزدوری پر رکھنا، جاب پہ رکھنا، اور کسی انسان کو کسی کام پہ رکھنا اور اس کے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر لینا، یہ ہے اجارت العمل یا اجارت الاشخاص۔ اور اجارت الاعیان یا اجارت الاشیاء کیا ہے؟ کسی چیز
اور کسی مکان، کسی دکان، کسی کپڑوں کو، برتن کو، اس طرح جانور کو، گاڑی کو، زمین کو، ان طرح کی چیزوں کو کرایہ پر دے دینا اور اس کے لیے ایک متعین فکس کرایہ مقرر کر دینا۔ اچھا، اجارت العمل کی پھر دو قسمیں ہیں، یعنی اجارت العمل میں انسان کو مزدوری پر رکھا جاتا ہے نا، اجارت العمل میں انسان کو مزدوری پر رکھا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو مزدوری پر رکھا جاتا ہے، جس کو اجیر کہتے ہیں، مزدور، اس اجیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اجیر خاص اور دوسرے کو کہتے ہیں اجیری مشترک، اس کو اجیر عام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجیر خاص کا کیا مطلب ہے؟ اجیر خاص کا مطلب ہوتا ہے جو کسی وہ مزدور جو کسی ایک فرد کا یا کسی ایک جماعت کا یا کسی ادارے کا مزدور ہو اور اس کے لیے جو ٹائمنگ اور اوقات متعین ہو چکی ہیں، اس اوقات میں وہ کسی اور کا کام نہ کر سکے، اس کے لیے ٹائم بتا دیا کہ آپ ہمارے مزدور ہیں لیکن فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک آپ نے ہمارے پاس، تو اس ٹائم میں وہ کسی اور کا کام نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پر چوکیدار ہے نا، اسکول ٹیچر ہے، تو یہ سارے اسی میں آتے ہیں جن کے لیے ٹائمنگ مقرر کی گئی ہے، صبح اس ٹائم آنا ہے اور پھر اس ٹائم جانا ہے، تو اس ٹائم کے اندر وہ کسی اور کا کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اجیر خاص کے لیے جو ٹائمنگ مقرر ہو چکی ہے، اس ٹائم میں وہ کسی اور کے لیے کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر کرے گا تو اس کی تنخواہ سے کٹوتی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اجیر خاص کے بارے میں ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لے، وہ یہ کہ اجیر خاص امین کے حکم میں ہوتا ہے، امانت دار۔ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ضائع ہو جائے مالک کی، اور اس چیز کے ضائع ہونے میں اس کی اپنی کوئی غفلت اور کوتاہی اور ظلم شامل نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا، تو پھر اس پر کوئی ضمان اور نقصان نہیں آئے گا، اس سے ضمان وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے ضمان وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری قسم اجیر مشترک ہے یا اجیر عام، جو کسی ایک متعین فرد یا جماعت یا ادارے کا مزدور نہ ہو بلکہ عوام کا مزدور ہو اور ہر وقت ہر کسی کا کام کر سکتا ہو، دھوبی ہے، درزی ہے کہ نہیں؟ درزی کے بعد آپ اس کی اپنی دکان ہے، آپ کپڑے لے کے جائیں گے تو آپ کے کپڑے بھی سیے گا، کسی اور کے کپڑے بھی سیے گا، اس کی مرضی ہے جس ٹائم جس کا کپڑا سیے، دھوبی ہے جس ٹائم جس کا کپڑا دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجیر خاص نہیں، اجیر مشترک یا اجیر عام۔ دوسری بات، اجیر مشترک جو ہے یہ امین کے حکم میں نہیں ہے، یہ ضامن کے حکم میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو گئی نا، تو خواہ اس نے کوتاہی کر کے ضائع کی ہو، بغیر کوتاہی کے ضائع کی ہو، جان بوجھ کر ضائع کی ہو یا جان بوجھ کر نئے ضائع، ہر صورت میں اس کو ضمان ادا کرنا پڑے گا۔ متقدمین فقہا کا تو یہ قول تھا کہ یہ بھی امین ہے، امانت دار ہے، اگر آپ قدیم کتابیں دیکھیں گے تو اس میں یہی ہے فقہا، لیکن متاخرین علماء نے جب دیکھا کہ بھئی لوگ جو اس طرح کے درزی اور دھوبی ہے وہ بے احتیاطی کر رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے ضائع کر رہے ہیں، احتیاط نہیں کر رہے، تو انہوں نے اب عمومی فتویٰ دے دیا لوگوں کی اس عمل کی وجہ سے کہ بھئی ان کے پاس اگر کپڑا خراب ہوگا، کوئی چیز ضائع ہوگی تو ان کو اس کا نقصان ادا کرنا پڑے گا بہر صورت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجیر مشترک۔ ایک چھوٹی سی بات، اجیر خاص اجیر مشترک دونوں کے بارے میں دیکھ لے، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل۔ وہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اجیر خاص کو جو تنخواہ ملتی ہے، کرایہ جو ملتا ہے، وہ ٹائم کے بدلے ملتا ہے، اور اجیر مشترک کو عمل کے بدلے میں ملتا ہے۔ بڑا اہم اصول ضابطہ ہے، یہ فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ الاجیر الخاص یستحق الاجر بالوقت، کہہ سکتے ہیں آپ، یا اور اجیر مشترک یستحق الاجر بالعمل،
کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اجیر خاص عمل نہ کرے بس ایسے ہی بیٹھا رہے؟ نہیں، اجیر خاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجیر خاص نے اپنا ٹائم دے دیا، اس وقت میں وہاں موجود تھا، لیکن اس کو مالک نے کام نہیں لیا اس سے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے مالک اس کا کرایہ اور تنخواہ نہیں کاٹ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا خاص گاڑی کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈرائیور ہے اور اس کی ٹائمنگ مقرر ہے کہ آپ نے صبح 8 سے لے کر شام 8 بجے تک مالک کے ساتھ رہنا ہے جہاں جائے گا مالک۔ اب ایک مہینہ ایسا گزرا کہ اس میں 15 دن مالک بیمار رہا، لیکن یہ آدمی ڈرائیور مسلسل آیا، صبح 8 سے لے کر شام 8 تک وہی کھڑا رہا، اپنا ٹائم اس نے دیا، لیکن مالک کو ضرورت نہیں پڑی کسی جگہ جانے کی، مالک نے اس سے کوئی کام نہیں لیا، پھر بھی اس کو تنخواہ مکمل ملے گی شرعاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا اجیر خاص ہے، آپ کے لیے جو ٹائم مقرر کیا تھا اس ٹائم میں وہ آیا ہے، آپ نے اس سے کام نہیں لیا وہ الگ بات ہے، اگر آپ نے اس کو کام حوالے کیا اس نے نہیں کیا وہ الگ بات ہے، پھر اس کی تنخواہ آپ کاٹیں، ٹھیک ہے۔ اور اجیر مشترک کو عمل کے بدلے میں وہ ملتا ہے، ٹائم کے بدلے نہیں۔ ایک درجی ہے وہ آپ کے کپڑے میں لگا رہا ہے، اوپر کر کے نیچے کر کے دیکھتا رہتا ہے، 3 گھنٹے لگا دی اور کپڑا نہیں سیا، اور آپ کو کہتے ہیں چلو 200 روپے دے دو، نہیں لے سکتا۔ وہ عمل کرے گا جس عمل کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے کہ بھئی یہ کپڑے سی کر دے دو، جب تک وہ عمل نہیں کرے گا اس کو، خواہ اس نے 50 گھنٹے لگا دیے اس کو اس وقت تک اس کا کرایہ اور تنخواہ، اس کی تنخواہ نہیں ملے گی جب تک کہ وہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے یہ مزید پوائنٹ آ جائیں گے، اس کو کل سے انشاءاللہ